اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، دوسروں کو کیسے بچائیں؟ دوسروں کو کیسے بچائیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دین پر عمل کرو، اسلام پر عمل کرو، تم دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ اور یہی حکم اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو دو، وہ اس پر عمل کر لیں گے، وہ بھی دوزخ کی آگ سے بچ جائیں گے۔ تو بہترین آدمی یہ ہے جو اپنے گھر والوں میں دین چھوڑے، وراثت میں دین چھوڑے، وراثت میں دین چھوڑے۔ وہ بڑا آدمی نہیں ہے جس نے اپنی اولاد کے لیے بڑے بڑے پراپرٹیز چھوڑے ہو، وہ بڑا آدمی نہیں ہے جس نے اپنی اولاد کے لیے بڑا سا بینک بیلنس چھوڑا ہو۔ سب سے بہترین اور اعلیٰ انسان وہ ہے جو اپنی اولادوں کو اپنی وراثت میں دین کا تحفہ دیتا ہے، دین کا تحفہ دیتا ہے، دین کا تحفہ دیتا ہے۔ آج کیا ہو گیا ہے ہمارا حال؟ جب داڑیاں سفید ہوتی ہے تب اللہ ہمیں یاد آتا ہے، تب اللہ ہمیں یاد آتا ہے۔ جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں آپ نوکری سے، جب نماز آپ کو یاد آتی ہے۔ ارے وہ جوانی کے دن جس میں اللہ نے تمہیں قوت بخشی تھی، وہ جوانی، وہ شباب جس میں اللہ رب العزت نے تمہیں طاقت دی تھی کہ تو کھڑا ہو کر لمبی لمبی رکعتیں پڑھ کر مجھے راضی کر سکتا تھا، تہجد میں اٹھ کر تو سجدے طویل طویل سجدے کر سکتا تھا، تو خدمت خلق میں اپنے قدم ڈال کر اپنی زندگی کو صرف کر سکتا تھا، تو مظلوموں کی مدد کر کر جو ہے عبادت کا ثواب پا سکتا تھا۔ اس دور میں آپ نے دین کو پسے پشت ڈالا تھا، اور آج جب لاغر ہو گئے، آج جب کمزوری تم کو لاحق ہو گئی، تو تم کو اللہ کا دربار یاد آ رہا ہے، تمہیں اللہ کا گھر یاد آ رہا ہے، تمہیں مسجدیں یاد آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسی کڑوی حقیقت رکھی ہے جس کو موت کہا جاتا ہے۔ میں نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، ضروری نہیں کہ عمر طویل ہونے کے بعد میں موت آ جائے، ضروری نہیں کہ بال سفید ہونے کے بعد موت آ جائے۔ جب چاہے جدھر چاہے جب موت آ سکتی ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، موت کا کچھ وقت جو ہے ڈکلیئر نہیں ہے۔ تو آپ کس امید میں ہے کہ میں ریٹائرڈ ہو کر اللہ والا بن جاؤں گا، میں ریٹائرڈ ہو کر مسجد میں آ جاؤں گا، 5 وقتہ نمازی بن جاؤں گا؟ اگر آپ کو دوسری صبح نہ ملی تو کیا کریں گے آپ؟ اگر دوسری صبح آپ کو نہیں ملی تو کیا کریں گے آپ؟ ہر گناہگار یہ سوچ کر گناہ کر رہا ہے کہ میں کل سدھر جاؤں گا، 1 سال بعد سدھر جاؤں گا، یہ گناہ کرنے کے بعد سدھر جاؤں گا۔ ارے اگر گناہ کرتے کرتے گناہ کرتے وقت اگر روح قبض ہو جائے تب کیا کرو گے؟ تب کیا کرو گے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی شے موت کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، کثرت سے کرتے رہو، کیونکہ جسے موت یاد ہوتی ہے نا، جسے موت یاد ہوتی ہے نا، وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا۔ جس کو موت یاد آ جائے، جس کو قبر کے اندھیرے یاد آ جائے، وہ گناہ نہیں کرتا، وہ اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، ہم کھلے عام گناہ کر رہے ہیں، ہم مجمع میں گناہ کر رہے ہیں، ہم تنہائیوں میں گناہ کر رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کا وہ قول یاد آ رہا ہے کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، اگر تم لوگوں کے بیچ میں گناہ کرتے ہو تو لوگ تمہارے گناہ کے گواہ ہو جائیں گے، اگر تنہائی میں گناہ کرو تو اللہ اس کا گواہ رہے گا، اللہ اس کا گواہ رہے گا۔ یاد رکھے، لوگ دیکھے یا نہ دیکھے، یہ سوچے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی محفل سے زیادہ تنہائی پاکیزہ ہو، تنہائی پاکیزہ ہو۔ یہ نہیں کہ آپ لوگوں میں کیسے ہیں، لوگوں میں آپ کیسے ہیں، لوگوں میں آپ گناہ نہیں کرتے، لوگوں میں آپ متقی بن کر پھر رہے ہیں، لیکن آپ تنہائی میں اگر گناہ کر رہے ہیں تو آپ سے بڑا بدبخت آج بھی کوئی نہیں ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ تم پر ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے اعمال کو، تمہاری زندگی کو، تمہاری تنہائی کو دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود تم گناہ کر کر
یہ اعلان کر رہے ہو ہاں میں بے نیاز ہو چکا ہوں، میں بے نیاز ہو چکا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہونے والا، مجھے کوئی کچھ نہیں کرنے والا، یاد رکھے گناہوں کو چھوڑے، تنہائی میں ہونے والے گناہوں کو چھوڑے، مجلسوں میں، محفلوں میں، لوگوں کے مجمعوں میں ہونے والے گناہوں کو چھوڑے۔